ناظرین حضرات، سب سے پہلے میرے چینل میں آپ سبوں کو خوش آمدید۔ آج کے ویڈیو کا عنوان ہے عادل شاہی دور۔ جب بہمنی دور کے ٹکڑے ہو گئے تو عادل شاہی خاندان بیجاپور میں 1990 عیسوی میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ اس سلطنت میں قابل لائق منظم حکمراں پیدا ہوئے۔ عادل شاہی سلطنت کا ایک بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی اردو کا ایک قادر الکلام شاعر گزرا ہے، اور وہ خاص و عام میں جگت گرو کے نام سے معروف تھا۔ اس کے گیتوں کا مجموعہ کتاب نورس آج بھی ایک قابل قدر علمی و ادبی یادگار سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں صوفیوں کے اثرات بھی جاری تھے، چنانچہ جو سب سے پہلا نام ملتا ہے وہ شاہ میرا جی کا ملتا ہے، جو کہ اپنے تصوف اور قابلیت کی بنا پر شمس الشاخ کہے جاتے تھے۔ وہ 1573 عیسوی تک زندہ رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مختلف تخلیقات اردو میں کی، جس سے اس زمانے کی زبان کے متعلق اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کی تمام تصانیف تصوف اور اصول اعمال کے بنا میں ہے۔ ان کی تصانیف میں شہادت الحقیقت، خوش نغز، خوش نامہ اور شرح مرغوب القلوب مشہور اور اہم ہیں۔ میرا جی کے صاحبزادے برہان الدین جانم کا شمار بھی بہت بڑے صوفیوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تمام تصنیفات بھی تصوف کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی تصانیف میں وصیت الحادی، سکھ مہیلا، ارشاد نامہ اور کلمۃ الحقائق اہم ہیں۔ شاہ میرا جی کے پوتے امین الدین علی بھی عادل شاہی دور کے ایک بڑے صوفی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلاف کے راستے پر چلتے ہوئے تصوف کو ہی اپنا موضوع بنایا۔ ان کی تصانیف میں محبوب نامہ، معزز سالکین، گنج مخفی اور وجود یہ اہم ہیں۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک الشعراء تھا، جس کو بیجاپور کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی 2 مثنوی علی نامہ اور گلشن عشق بہت ہی مشہور اردو ادب کا سرمایہ افتخار ہیں۔ اس کی تیسری شعری تصنیف تاریخ اسکندری کا پتہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا، لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ تصنیف نصرتی کی نہیں ہے۔ گلشن عشق نصرتی کی اولین تخلیق ہے، جس میں منوہر اور مدھو مالتی کی محبت کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور علی نامہ میں علی عادل شاہ ثانی کے دور حکومت اور سرگزشت حیات کو بیان کیا گیا ہے۔ عادل شاہی سلطنت کے مشہور شعراء میں سید میرا ہاشمی کا نام بھی بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نابینا تھا اور اس کا بڑا اعزاز اکرام ہوتا تھا۔ یوسف زلیخا اس کی مشہور مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ جب محمد عادل شاہ تخت پر بیٹھا تو اسے اور اس کی ملکہ دونوں کو شاعروں سے بڑی دلچسپی تھی، لہٰذا ان کے ارد گرد بہت سارے شاعر جمع ہو گئے، جس میں رستمی، ملک خوشنور، عبدل اور مقیمی کا نام اہم ہے۔ رستمی اردو اور فارسی دونوں میں شعر کہتا تھا۔ اب اس کی صرف طویل نظم خاور نامہ ہی ملتی ہے، جو کہ مثنوی کی شکل میں ہے۔ ملک خوشنود اپنی مثنوی ہست بہشت کے لیے جانا جاتا ہے، جو کہ امیر خسرو کی تصنیف پر مبنی ہے۔ عبدل اپنی مثنوی ابراہیم نامہ کے لیے مشہور ہے، جو کہ اس نے بادشاہ کی مدح میں لکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بیجاپور کی خاک سے اٹھنے والے شاعروں اور ادیبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن تذکروں اور ادبی تاریخوں میں محض چند نام ہی ملتے ہیں۔ ناظرین حضرات، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے ضرورت مند دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔